رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم ترشدون. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. حضرات گرامی، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب، اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فإنی قریب، پس اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں، اور میں ان سے قریب ہوں اور کیا کرتا ہوں؟ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، اور جو مجھے بلاتا ہے، جو دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. پھر یہ جو ہے دعا کو جو بلاتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. فَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس تم مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھے بلاؤ، لعلکم ترشدون، اور اگر ایسا کرو گے تو شاید تم ہدایت پا جاؤ. آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ ہمیشہ سے رحمت اور مغفرت کی شب، دعا کی شب، استغفار کی شب ہوتی ہے، اللہ سے مناجات، راز و ریاض کرنے کی شب ہوتی ہے. تو جب ہم مناجات کرتے ہیں، جب ہم خدا کو بلاتے ہیں، تو ہم شیعوں کا دوسروں سے ایک الگ نظریہ، ایک الگ طریقہ. وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے ہیں، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، تو اللہ کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، کسی اور کا وسیلہ قرار دیتے ہیں، اور وسیلے کو اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر ہم یہ دعا کرتے ہیں. وہ وسیلہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اے اللہ، تیرے محبوب نبی کا واسطہ ہماری جو ہے روزی میں اضافہ کر دے، یا اے اللہ تجھے پنجتن پاک کا واسطہ ہماری توبہ کو قبول کر لے. اے اللہ تجھے
وقت کے امام کا واسطہ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ہم اس طرح دعا کرتے ہیں، اور جب ہم اس طرح دعا کرتے ہیں تو بعض لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، یا الفاظ بدل کے کہے وہ جو ہے اس کا ایک غلط معنی نکالیں، اور کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ شیعوں کو دیکھو، اللہ کو پکارنے کے بجائے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دیتے ہیں، اللہ کو کسی اور کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں. لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے جو قرآن اور احادیث سے جو ہم نے شرک کا اور توحید کا معنی سمجھا ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہابی جو کہتے ہیں کچھ اور ہے، جو اعتراض ہم پر کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے. ہم کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنے نبی کو اصطفیٰ کیا، اپنے نبی کو چن لیا. کس میں چن لیا؟ کروڑوں اربوں انسانوں کے درمیان ان کو چن لیا. کس لیے چن لیا؟ یہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ انبیاء وہ ہیں جو ایک دوسرے پہ فضیلت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چن لینا اسی فضیلت کی بنا پر ہے. جو سب سے زیادہ بافضیلت وہ سب سے بڑا نبی، یہ اللہ کا معیار ہے. اسی طرح خدا جو ہے اسی قرآن میں جو ہے اپنے نبی کے لیے کیا کہتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اے انسانوں، ہمارا نبی تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن خاتم النبیین، لیکن وہ آخری نبی ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کہتا ہے. اسی طرح دوسرے نبیوں کو مخاطب کر کے ہوئے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو نبی بنایا، ہم نے نوح کو نبی بنایا، ہم نے موسیٰ. تو یہ قرآن میں عہدہ دینے کی بات، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ اب رسول کو عہدہ ملا، نبوت کا عہدہ ملا، رسالت کا عہدہ ملا، خاتم النبیین قرار دیا گیا، امام بنایا گیا، محبوب بنائے گئے. یہ سارے عہدے ہمارے نبی کو ملے، اس میں تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے. اب یہ جو عہدے کا معنی کیا ہے، یہ مرتبہ جو ہے یا کمال جس کو ہم کہتے ہیں، اس کمال کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تو ایک ہی مطلب ہے نا کہ خداوند عالم کی نگاہوں میں پیغمبر کی عظمت، بڑی شان، ان کی شان بہت بڑی ہے. آج اسی لیے سورہ توبہ میں یہ شان پیغمبر بیان ہوئی ہے. اے گنہگاروں، اے دنیا کے گنہگاروں سنو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ انسان جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وہ انسان جنہوں نے گناہ کیا ہے، وہ انسان جس نے خطا کی ہے، وہ انسان جس نے لغزش کی ہے، وہ انسان جو راستے سے بھٹک گیا ہے. یہ قرآن کہتا ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے میرے حبیب، اگر یہ گنہگار، اگر یہ ظالم تمہارے پاس آئیں، استغفروا واستغفر لهم الرسول، خود توبہ کریں، خود اللہ سے معافی مانگیں، اور خود معافی مانگیں گے تو معاف کر دے گا اللہ. دیکھیے اس کے بعد قرآن کہتا ہے، عجب جملہ، اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، خود بھی معافی مانگیں اور ہمارا رسول بھی ان کے لیے معافی مانگ لے تو کیا کرے گا اللہ؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو پائیں گے انسان بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پائیں گے. تو اس میں تو ایک مرتبہ ہے نا نبی کا اس آیت میں. وہ مرتبہ کیا ہے کہ اگر کوئی بڑا گنہگار ہے، اگر کسی نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کی بات کو سن لے،
وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کی توبہ کو سن لے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کے استغفار کو سن لے. لیکن اگر وہ اللہ کے رسول کے پاس آ جائے اور رسول اس کے سپورٹ میں اس کی طرف سے توبہ کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ معاف کر دے گا. اس سے تو ایک رتبہ ثابت ہوا نا کہ اے امت محمدی، اے گنہگاروں رسول اللہ کی امت کے، اگر معافی مانگنا چاہتے ہو، اگر معافی حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ رسول اللہ کو اپنا وسیلہ بنا لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اب ایک طرف قرآن کہتا ہے وسیلہ بناؤ اللہ معاف کرے گا، وہاں بھی کہتا ہے وسیلہ بناؤ گے تو مشرک بن جاؤ گے. اب ایک سوال یہی ہے، ہم قرآن کی بات مان لیں یا یہ تازہ مسلمانوں کی بات مان لیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اسی لیے ہم شیعوں کا کیا نظریہ ہے؟ ہم شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. وسیلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم میڈییٹر قرار دیں، ہم بیچ میں رسول اللہ کو قرار دیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے وہاں بہت سارے عیب پائے جاتے، میری ذات میں، آپ کی ذات میں بہت سارے نقص پائے جاتے ہیں. اس نقص کی بنا پر جب تک رسول اللہ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، ہمیں معافی نہیں ملے گی. اب اگر جو ہے یہیں سے دوسری طرف جانا چاہتا ہوں میں، وسیلہ خود قرآن نے قرار دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی کافی نہیں ہے، وسیلہ اختیار کرو لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب بنو. تو کامیابی بغیر وسیلے کے تو ناممکن ہے، اگر وسیلہ مل گیا تو کامیابی ممکن ہوگی، یہ قرآن کہتا ہے. اب یہاں ایک جو ہے اعتراض کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال جو لوگوں کی طرف سے ہے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. بڑی توجہ کا طلبگار ہوں، اس لیے کہ یہ آج یہ شک و شبہ دشمنوں نے ہمارے شیعوں کے درمیان ڈال دیا، اور ہمارے شیعوں میں بھی بعض لوگ اس اعتراض سے بڑے متاثر ہو گئے ہیں، اور وہ سمجھنے لگے ہیں کہ حقیقت میں وسیلہ جو ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر وسیلے سے مانگ لیا جائے تو شرک ہو جائے گا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اے میرے مولا میری سفارش کر دو اللہ مجھے معاف کر دے، کہتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ درست ہے. اگر میں یہ کہوں اے میرے آقا حسین میں تمہاری مجلس میں آیا ہوں میری بخشش کروا دو، کہتے ہیں یہ شرک ہے. اگر میں یہ کہوں اے اللہ مولا میری بخشش کروا دینا اللہ کے پاس میری سفارش، کہتے ہیں یہ صحیح ہے. اگر یہ کہہ دوں مولا تم ہی معاف کر دو، کہتے ہیں یہ شرک ہے. ٹھیک ہے. آج ہم اسی طرح جب کہتے ہیں روضے کے سامنے کھڑے ہو تو یہ نہ کہو کہ مولا تم دے دو، یہ نہ کہنا امام رضا کے سامنے، امام حسین کی زری کے سامنے کہ اے مولا حسین تمہاری بارگاہ میں آیا ہوں مجھے پناہ دے دو، اس لیے کہ پناہ دینے والا اللہ ہے، امام حسین تمہیں پناہ نہیں دے سکتے. یہ شرک ہے. اس طرح کے بہت سارے ان کے دلوں میں پوچھئے بھائی شرک کیوں ہے؟ اب ایک سوال ہوتا ہے نا بھائی شرک کیوں ہے؟ دیکھیے شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ہم کسی کو اللہ کی حکومت میں پارٹنر بنا دیں، ہے نا. ہمارا شرک کا مفہوم یہی ہے کہ ہم کسی بھی الہی شان میں جو اللہ کی ذات سے مخصوص ہے ہم اس کو اس کمال میں کیا کر دیں، کسی کو بھی اللہ کا شریک قرار دیں، تو اسی کو شرک کہتے ہیں. لیکن ایک زوال واقع ہے
اور میں ایک مثال لے آنا چاہتا ہوں. آج یہ سب بڑی مثالیں موجود ہیں سمجھانے کے لیے، اور قرآن میں بھی ایک بات آئی ہے. ایک مثال ہے، آج دنیا میں بڑی بڑی کمپنیاں قائم کی ہیں، جو مثال کے طور پہ کمپنیاں موجود ہیں، جو مثلا ان کے پاس کتنے 100 کروڑ کی ایک کمپنی کھڑی کی گئی. اچھا، کمپنی نے 1 مہینے کے بعد کہا بھائی 100 کروڑ روپے مجھے اور چاہیے، لیکن میں یہ لوگوں سے لے لوں گا. جو میری اس کمپنی میں پارٹنر ہوگا اس کو جو ہے کیا کروں گا، اس کو اس کمپنی کے شیئرز دے دوں گا، ہے نا. آج ایسا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیے بڑی بڑی کمپنیوں میں باقاعدہ شیئر نکالے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے بھائی ایک شیئر کی قیمت 10 روپے، تو ایک آدمی کو مثلا 100 شیئر خریدنا ہے تو 1000 دینا ہے مثال کے طور پر. اب ایک سوال ہے، کمپنی بڑی قائم ہو گئی، ایک آدمی نے 50 کروڑ کے شیئر لے لیے، ٹھیک ہے، کمپنی کو 100 کروڑ چاہیے تھا، 50 کروڑ کے شیئر لے لیے، کمپنی نے اس کو دے دیا. اب کمپنی نے دے تو دیا، تو آپ کیا کہیں گے، یہ آدمی کمپنی کا شیئر ہولڈر ہے، شریک ہے، پارٹنر ہے نا. یہی تو کہیں گے ہم، یہ کمپنی کا پارٹنر ہے، اس کمپنی میں پارٹنر. لیکن آپ کبھی سوچئے یہ کمپنی میں پارٹنر اس طرح کا تصور ہو سکتا ہے، بھائی ایک آدمی 100 شیئر دے لیا، 1000، ایک 10,000، 1 کروڑ، 2 کروڑ، تو جس کے پاس جتنا زیادہ شیئرز ہوگا ہم کہیں گے کہ وہ اتنا ہی طاقتور ہے اس کمپنی میں، ہے نا. لیکن آپ اسی جگہ آپ دیکھیے، جب اسی وقت جب وہ طاقتور ہے، 50 کروڑ کے شیئرز لیے ہیں اس نے، اب اسی کمپنی کا ایک مینیجر ہے، کمپنی کا ایک مینیجر آج ہوتا ہے یہی. اب یہ مینیجر کیا کرتا ہے، مینیجر کہتا ہے بھئی دیکھو تم شیئر ہولڈر ہو، تمہارے پاس شیئرز ہیں، نو ڈاؤٹ شیئرز ہیں، لیکن تم کمپنی میں ججمنٹ نہیں کر سکتے ہو، فیصلہ نہیں کر سکتے. پوچھئے کیوں آپ نہیں کر سکتے ہو، بھئی آپ کمپنی میں فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں دیکھیے کمپنی میں فیصلہ کرنا ایک الگ کام ہے، فیصلہ کرنا خود ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سے جو ہے دیکھیے، آپ کبھی اس مسئلے پہ غور کیجئے گا تاکہ یہ مسئلہ شرک اور توحید کا واضح ہو جائے، آپ اور میں سمجھ جائیں کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. تو ایک آدمی جو 100 کروڑ شیئرز کا ہولڈر ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی ہاں میری حصے داری ہے، لیکن فیصلہ میں نہیں کر سکتا ہوں. کون کرے گا فیصلہ؟ مینیجر کرے گا، ہے نا. اور اب جو مینیجر فیصلہ کرے گا تو ہم ایک سوال کرتے ہیں، مینیجر کو یہ فیصلہ کرنے کا حق کس نے دیا؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا یہ مینیجر کو فیصلہ کرنے کا اختیار مالک کے کمپنی نے دیا ہے نا. پاور کس نے دیا؟ مالک. کیا آپ کہہ سکیں گے مینیجر جو ہے کمپنی کا حصے دار ہے، پارٹنر ہے؟ ہم کہیں گے یہ کمپنی کا پارٹنر نہیں ہے، یہ نوکر ہے کمپنی کا، ٹھیک ہے. یہ کمپنی کا مالک نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، نوکر ہے. اب ایک سوال ہے، یہ نوکر جو بن گیا ہے اس کے پاس کتنی طاقت ہے؟ کمپنی کو جس طرح شیئر بیچے، جس طرح خریدے، جس کو چاہے اپوائنٹمنٹ کرے، جو چیز ہے نا. کمپنی کے جو فائدے میں ہے وہ سارے ڈیسیزن مالک نہیں لے رہا ہے، کون لے رہا ہے؟ مینیجر لے رہا ہے. اب ایک سوال واقعی کا بھی ہے، کیا ان مالکوں کو حق نہیں ہے کہ اس مینیجر کو جب چاہے ہٹا دے؟ جب چاہے ہٹا دے. اچھا مینیجر تھوڑی کہہ سکتا ہے کہ تم مجھے ہٹا نہیں سکتے ہو، کہ تم نوکر ہو ہمارے. یہ اختیار اور پاور بھی ہم نے دیا ہے تمہیں کہ جو بیچنا چاہو، رکھنا چاہو، خریدنا چاہو،
اس کمپنی کو آگے بڑھانا چاہو، یہ سب ہم نے اختیار دیا ہے۔ اب ہم مالک ہیں، تمہارا اختیار لینا چاہتے ہیں تو تمہیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ آج ہم یہی کہہ رہے ہیں، یہ دنیا اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اللہ نے مینیجر کس کو بنایا ہے؟ پیغمبر کو بنایا ہے۔ اب پیغمبر آ کر کسی کو روزی دینا چاہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کی اجازت سے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی شرک کہاں ہے؟ شرک تو اس وقت ہوتا جب ہم کہتے تھے پیغمبر اللہ کے پارٹنر بن گئے۔ پارٹنر تو بنے نہیں ہیں، بلکہ یہ پاور اللہ نے انہیں خود دیا ہے۔ تو جب تک دے گا، جس کو چاہے روزی دے دے، جس کو چاہے معافی دے دے، جس کو چاہے اولاد دے دے، جس کو چاہے دعائیں قبول کر لے۔ تو یہ اب آپ کہیے کہ شرک ہے۔ میرے بھائی اگر یہ شرک ہوتا تو قرآن میں خدا نہ کہتا کہ میں اور میرا رسول روزی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے جب اس دنیا کو بنایا تو کہا روزی میں دوں گا، لیکن اس کے بعد پیغمبر کو جب نبی بنایا تو اختیار دیا کہ اے میرے حبیب، اگر تمہارے پاس کوئی آئے تو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، میری چیزیں بھی دے دینا۔ اس میں کہاں سے میرے بھائی واقعی کہاں ہے سوال کہ بھئی ہم اللہ کو شریک قرار دیتے، ہم آل محمد کو اللہ کا شریک قرار دیتے؟ یہ کہیں ہے؟ یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے جو لوگ غلام ہوتے ہیں، آج امام علی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ محمد، امام علیہ السلام نے فرمایا ارشاد فرمایا کہ ہم خدا کی بنسبت، اللہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کے غلام۔ غلاموں پر جو کچھ بھی غلاموں کے پاس ہوتا ہے وہ مالک کا ہوتا ہے۔ غلاموں کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مالک کا ہوتا ہے، اور مالک جب تک غلام کے پاس جو چیز رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اور جب لینا چاہے لے سکتا ہے۔ آج اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آل محمد کو اللہ نے علم دیا تو ذاتی علم خدا کا ہے، لیکن اس نے دیا آل محمد کو۔ جب دیا تو عالم بن گئے، تو کیا وہ عالم بن گئے تو کیا پارٹنر بن گئے؟ پارٹنر نہیں بن گئے، وہ اس کے جو ہے خدمت گزار ہیں۔ اب اسی خدمت گزاری میں اس نے اتنا پاور دیا ہے کہ وہ چاہے تو کسی کو جنت عطا کر دے، وہ چاہے تو کسی کو جہنم تک پہنچا دے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور آپ دیکھیے اس چیز کی مثال آج بہت سارے موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک مثال کیا ہے؟ آپ کبھی غور کیجئے گا، انہی میں سے ایک مثال ہمارے اماموں میں سے ہر امام کی شان ہے۔ ابھی 11ویں جو ہے ذیقعد گزری، ایک دن پہلے ہے نا، 2 دن پہلے، کل ہی تو گزری ہے۔ جب ہم امام رضا کی زیارت کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا امام حسین کی ہے، مولا علی علیہ السلام کی، تو وہاں بڑے سارے معجزے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے معجزے دیکھتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کتنے معجزے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں ان سے ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک آدمی جاہل ہے، ٹھیک ہے، اس کو علم چاہیے۔ اب علم کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ تو پڑھیے لکھیے، اسکول جائیے، کتابیں پڑھیے، ہے نا، لیکن ایک طریقہ جو اللہ کہتا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، آج ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کیا ہے اس کی مثال؟ ایک آدمی نے خط لکھا کوئی شاعر کو، جا رہا تھا تو قافلے کا سالار بھی تھا، وہ عالم سے ملنے گئے تو عالم نے خط لکھا، کہا دیکھو یہ امام رضا کو خط دینا، جواب بھی لیتے آنا۔ اب تو بڑے ہی چونک گیا ہے کہ وہ خط تو آپ کا لے جا رہا ہوں، لیکن جواب کا تم لے جاؤ، جواب بھی مل جائے گا تمہیں۔
اب وہ خط لے کے چلا گیا۔ اچھا دیکھیے، جب کوئی انسان بڑا ہو جاتا ہے، عالم بڑا ہو جاتا ہے، تو اب بہت سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں بھئی کیوں یہ ایسا کر رہے ہو آپ۔ وہ لے کے آ گیا۔ اب گیا، پہلے دن ہی وہ زیارت کیا اور وہ خط ڈال دیا زری میں۔ اب انتظار کر رہا ہے، مولا آج جواب دو گے، کل دو گے۔ اب اپنا آئے، روز آ رہا ہے، اب ہفتے بھر 10 دن وہاں ہے تو آ رہا ہے زیارت کرنے۔ اب ایک دن باقی بچا اور اس کو جانا ہے اپنے وطن۔ اچانک اس کو نماز پڑھتے پڑھتے خیال ہے کہ مولا نے جواب تو دیا ہی نہیں، اور انہوں نے کہا تھا جواب لے کر آئیے گا۔ جواب لیا نا مولا سے، کہتے بس یہ نماز زیارت سے فارغ ہوئے، اچانک دیکھا کہ امام رضا خود زری سے باہر نکل، اے فلاں جا کر کہہ دینا اگر علم چاہیے تو نماز شب پڑھنا۔ تو ارے اب جو ہے، جیسے ہی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کوئی خواب سو تو رہا نہیں ہوں، اچانک دیکھا کہ یہاں تو پورے روزے میں کوئی نہیں ہے۔ امام رضا اس میں سے نکلے، کہا جا کہہ دینا اگر علم چاہیے تو یہ کام کرو۔ اب تو دنگ رہ گیا کہ بھیا وہ کیسا عالم ہے، ایک خط لکھا ہو، کہا جواب لیا نا، اور جواب بھی مل گیا۔ ٹھیک ہے، یہ گئے واپس۔ جب گئے وہاں تو پوچھا جواب لایا؟ کہاں جواب لایا ہوں، لیکن وہ آپ ہی سمجھ سکتے ہو۔ کہا کیا؟ کہا امام نے کہا ہے کہ اگر وہ علم چاہیے تو یہ کام کرو۔ ہاں بس جواب مل گیا مجھے۔ اب ایک سوال ہے، دیکھیے، ایک امام کو شہید ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے، ہے نا، سینکڑوں سال گزر گئے۔ اللہ البتہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو شہید ہو جائے وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پاؤ، تمہاری سمجھ سے ان کی زندگی پرے ہے۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں کیا امام نے، ایسا زری سے نکلے، تو آپ تو نہیں کہہ سکتے ہو نا کہ وہ اسی طرح جسم کے ساتھ نکلے۔ اب وہ کیسے دیکھا، کیا دیکھا، وہ تو وہی بتا سکتا ہے، لیکن اس کا اثر ہم نے دیکھا۔ اثر کیا دیکھا؟ وہ اس عالم نے وہ کام کیا، وہ علم بھی مل گیا اس کو۔ تو اب ایک سوال واقعاً ہوتا ہے، کیا آپ کہیں گے یہ امام اللہ کی حکومت میں شریک ہے، یا یہ کہیں گے کہ اللہ نے اس کی عظمت اتنی رکھی ہے کہ اگر اس کی زبان سے کچھ نکل جائے تو اللہ اس کو حقیقت کا روپ دے دیتا ہے؟ یہی تو ہے۔ آج اب جتنی بھی چیزیں مولا کے روزے سے دیکھتے ہیں، اماموں کے ذریعے میں دیکھتے ہیں، ایک جگہ میں نے دیکھا، ایک وہ لکھا نام پتے کے ساتھ، ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا، اسی سال کا ہے یا ایک سال پہلے کا ہے۔ بصرہ سے ایک عرب لڑکا جو ہے اپنا 10 سال کا بچہ لے کر مشہد آیا، بصرہ عراق سے، کربلا نہیں گیا، امام رضا کے بعد، اور آتے ہی مشہد میں ایک بڑے ہاسپٹل میں لے گیا، اس کو آنکھ چیک کروانا تھا، آنکھ چیک کروانا۔ ڈاکٹروں نے کہا دیکھو یہ جس مرض میں آنکھ کے ہے وہ دھیرے دھیرے روشنی ختم ہو جائے گی، یہ بچے کی روشنی اب واپس آنے والی نہیں ہے، بلکہ دھیرے 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 بالکل اندھا ہو جائے۔ تو تم لائے ہو، ہم نے چیک کر لیا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، فی الحال لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ اب آئے تھے، اتنی بصرہ سے آئے تھے علاج کروانے کے لیے، اب اس سے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ تو بڑی مایوسی ہوئی، کہتے وہ رپورٹ جو ہے، میڈیکل رپورٹ لے کر امام رضا کے روضے میں آیا، کہتا ہے وہ روضے کے سامنے کھڑا ہوا، مولا یہ میڈیکل رپورٹ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تمہارا لڑکا اندھا ہوگا، چند دن صبر کرو، دھیرے دھیرے اندھا ہو گیا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں یہ رپورٹ دکھایا روضے کے سامنے کھڑ کے، یہ میڈیکل رپورٹ فلاں ہاسپٹل، اور ڈاکٹروں نے کہا مولا ڈاکٹر جو ہے کمزور ہے، تم تو کمزور نہیں ہو، اے میرے آقا تم تو کمزور نہیں ہو نا، ڈاکٹر کہہ دیا کہ اس کی آنکھ نہیں ملے گی، آپ تو نہیں کمزور ہو نا، میرا بچہ 10 سال کا ابھی تو یہ بڑا ہو رہا ہے، اگر آنکھ چلی گئی تو کیا ہوگا؟
کہتے یہ جو ہے کہا، رپورٹ دکھائی، یہ کہا، اس کے بعد نماز پڑھ، زیارت پڑھی، نماز پڑھا، اور نماز پڑھ کے اسی روضے میں باہر نکلا۔ سکہ خانہ جانتے ہیں؟ جہاں ایک جگہ جہاں پانی پینے کے لیے سکہ خانہ گیا تھا، پانی پینے کے لیے، وہ کہتے وہاں گئے اور پیاس بڑی لگی تھی، بہت پیاس لگی تھی۔ اب سکہ خانہ کے پاس پہنچے تو سکہ خانے میں پانی پینے کے لیے ہاتھ میں کٹورا لیا، لیکن ایک بار زری کی طرف دیکھا، کہا مولا اب پانی بھی نہیں پیوں گا تمہارا، میں بہت ناراض ہوں، اب میں پانی نہیں پیوں گا، جب تک میرا بچہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا اب تمہارے روزے کا پانی بھی نہیں پیوں گا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا ایک جملہ میں نے اور کہا مولا تمہارے چچا نے اسی پانی کے لیے بازو قلم کروا دی، اے میرے آقا تمہارے چچا عباس نے اسی پانی کے لیے، پیاس تمہارے اہل بیت آقا حسین ان کے بچے کتنے پیاسے تھے، اسی اب اے میرے آقا اسی پیاس کی یاد میں پیاسا نہ ہوں گا جب تک کہ تم ان کو شفا نہیں دو۔ کہتے خدا کی قسم میں نے یہ کہا تھا اور جھر میری آنکھوں سے آنسو نکلے، اتنے میں میرا بچہ وہ جو روضے میں بندھا ہوا تھا چلا کر کہتا بابا میں اب دیکھ سکتا ہوں، میری آنکھ واپس آ گئی۔ اب ایک سال بعد کہتے اب جب اس کے پاس گیا تو دیکھا سب دوڑ رہے ہیں اس کی طرف، خادموں نے آ کے بچایا اس بچے کو اور لے کر آئے، کہا بابا میں سب دیکھ سکتا ہوں۔ کہتے وہ لے کر جو ہے اب اس بچے کو لے کر پھر سے ہاسپٹل گئے، ڈاکٹروں سے کہا سر ایک بار اور سے چیک کر لو اس کو، تو کہا یار ایک بار چیک کر چکے اب کیا بلایا ہو، لے جاؤ اس کو، کہا ایک بار اور چیک کر لو۔ کہتے کسی اور نے بھی سفارش کی ایک بار کہہ رہا ہے تو چیک کرنے میں تمہیں کیا پیسے ملیں گے، چیک اپ کے پیسے لے لو، چیک کر، ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر کو بھی رحم آیا، باپ ہے اتنا التجا کر رہا، وہ چیک کر لیا، اور جب رپورٹ آئی تو کھڑا ہو گیا، اسے کیا کہہ رہے ہو، تمہارے بچے کو تو کوئی مرض ہی نہیں، اس کی آنکھ تو ایسی صحیح و سالم ہے جیسے فطری طور پر یہ بچہ کبھی عیبدار ہوا ہی نہ ہو، کیا تم نے؟ ایک بار اس نے پلٹ کے کہا میں نے اس کو اپنا وسیلہ بنایا ہے جس کے وسیلے کو اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا۔ آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ شرک ہے؟ یہ تو خدا کی شان ہے جو اللہ نے اماموں کو عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، امام کی ذات وہ ذات ہے جس کی کوئی شان کو اندازہ بھی نہیں کر سکتا، ان کے کمالات کو کوئی پرکھ نہیں کر سکتا، پرکھ بھی نہیں سکتا، جانچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں جس کو کربلا جانا ہے اس کو پتہ ہے، جو کربلا سے آشنا ہے اس کو پتہ ہے کہ آقا کے غم میں شریک ہونا کس قدر مظلومیت کا سبب ہے اور کس قدر جو ہے شفا کا سبب ہے۔ آج میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں تو واقعاً میں نہیں جانتا ہوں کہ خدا نے کربلا کو کیوں رکھا۔ کیا اس لیے نہیں رکھا کہ ایک گنہگار کو اس کے گناہوں کی معافی مل جائے؟ کیا اس لیے کربلا کو نہیں رکھا کہ نا امید و مایوس انسانوں کو امید کی کرن نظر آئے؟ آج اسی کربلا سے ہزاروں لوگ شفا پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے وہ قربانی دی ہے جس قربانی کو خود خدا کہتا ہے اس قربانی کا واسطہ کوئی دے گا میں اس کو شفا بھی عطا کروں گا، اس کی حاجتوں کو بھی قبول کروں گا اور اس کو اپنی جنت میں جگہ دوں گا۔ لو عزیزان گرامی، شب جمعہ جب آتی ہے تو خود امام زمانہ اور بی بی زہرا جاتی ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ ہماری زیارت میں ان کی زیارت میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے، جب وہ جاتے ہیں تو کربلا کو سجا ہوا دیکھتی ہیں اسی طرح جیسے سن 61 ہجری میں سجا ہوا تھا،
امام زمانہ وہ منظر، بی بی زہرا وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں جو کہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب کبھی آپ تصور کیجئے جب امام خیموں میں آگ لگی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے، جب خیموں میں آگ لگی دیکھ رہے ہوں گے، مولا جب دیکھ رہے ہوں گے سیدانیوں کے سر سے چادر چھن چکی ہے، جب مولا دیکھ رہے ہوں گے سید سجاد کے کوڑے مارے جا رہے ہیں، تو امام کا کیا حال ہوگا مجھے نہیں پتا۔ ہاں مقتل نے یہ لکھا ہے کہ ایک راوی کہتا ہے، ایک ظالم کہتا ہے میں حسین کی انگلیاں کاٹنا چاہتا تھا کہ اچانک دیکھنا ایک معظمہ کھڑی ہوئی کہہ رہی ہے اے بے شقی، اے ظالم، میرے بچے نے کون سا گناہ کیا ہے جو اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے؟ وہ ظالم کہتا میں دہل گیا، میں کانپ گیا، اتنے میں رسول اللہ کو دیکھا کہ ادھر میں تلوار چلانا چاہتا ہوں، وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہی نہیں عزیزان گرامی، ایک منظر پیش کر کے مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اسیروں کا قافلہ دھیرے دھیرے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس ناقے پر جس پہ بی بی سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، اس ناقے سے زمین پر گر پڑی اور یہ قافلہ آگے بڑھتے بڑھتے اچانک رک گیا۔ شمر آگے بڑھ کر پوچھتا ہے یہ قافلہ کیوں رک گیا ہے، یہ قافلہ کیوں آگے نہیں بڑھتا ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا اس لیے کہ حسین کی بیوی بچی راستے میں کہیں گر گئی ہے، جب تک وہ نہیں آئیں گی اس وقت تک یہ قافلہ نہیں آگے بڑھے گا۔ ارباب اعضاء ارے شہزادی نے اپنے آپ کو ناقے سے گرایا اور اسی راستے کی طرف دوڑتی جاتی تھیں، آواز دیتی جاتی تھیں بیٹا سکینہ کہاں ہو، بیٹا سکینہ کہاں ہو، تم آواز دو۔ اچانک روایت کا عجب جملہ ہے، روایت کا جملہ ہے کہ اب یہ قافلہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا اور بی بی فریاد کر رہی تھی کہ اچانک زینب کو ایک منظر نے رلا دیا۔ بی بی ٹھہر گئی، کیا دیکھا؟ ارے ایک معظمہ ہے جو بی بیٹی سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، بہلاتی جاتی ہے، دلاسا دیتی جاتی ہے بیٹا رو نہیں، تمہاری پھوپھی اماں تمہیں لینے آئیں گی، بیٹا رو نہیں، سید سجاد تمہیں لینے آئیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر شہزادی ٹھہر گئیں، آگے قدم آگے نہ بڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی کو کچھ خیال آیا اور پوچھا اے معظمہ آپ بتا دے کون ہے؟ اس لیے کہ میری بچی میں کوئی رحم کھانے والا نہ تھا، ارے کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی ردائیں چھینتا تھا۔ اے بی بی آپ ہی بتا دو آپ کون ہو جو اس بچی پہ رحم کر رہی ہو۔ ایک بار معظمہ نے نقاب الٹی، تڑپ کے فرمایا زینب ارے تو نے اپنی ماں کو نہ پہچانا، اے بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے تو دیار میں دیار، شہر میں شہر لیتی جائے نہیں جائے، لیکن تیری ماں اس طرح بے چین نہ ہو۔ اے میری زینب ارے تیری بے چینی نے تیری ماں کو بے چین کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و مالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ شب جمعہ ہے، ہم سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، شیعان علی جہاں میں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس آفت و بلا سے تمام مومنین کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔